بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ تیسرا ماہ رمضان المبارک ہے اور اس مبارک دن میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال مبارک ہے، تو اسی مناسبت سے میں ان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ محبوب خدا ہے، ہر مسلمان ہر مومن کی یہ تڑپ رہتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، لیکن کہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام، ان کی شان عظمت، جن کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ترستے تھے۔ حالانکہ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کتنی محبت شفقت کرتے تھے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا یوں تو ساری ان کی جو بیٹیاں صاحبزادیاں تھیں ہر ایک کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سے جتنا پیار کرتے تھے وہ بس انہی کا خاصہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دن میں کئی بار ان کے پاس جا کے ان کو دیکھا کرتے تھے ان کے حجرے میں، اور ان کا حجرہ جو ہے بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے مبارکہ کے ساتھ ہی جو ہے ان کے ساتھ ہی تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں دن میں بہت مرتبہ ان کے پاس جا کے ان سے ملا کرتے تھے۔ اور جب کوئی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس نہ جاتے تھے نہ جا سکتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جو ان کے بیچ میں ان کے دونوں حجروں کے درمیان جو دیوار تھی، اس دیوار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کھڑکی بنوائی تھی۔ اس کھڑکی کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آواز دیتے تھے، اے فاطمہ، آج تیرا ابا، آج تیرا بابا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا آتی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کھڑکی سے اس پردے کو ہٹا کے اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا جو ہے دیدار کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے خود آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے ہم کتنے ترستے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنا حضور اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کے پاس جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے ملا کرتے تھے۔ اور جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی سفر کرتے تو سفر سے پہلے ہر کسی سے ملتے تھے، لیکن سب سے جب ملتے تھے تو سب سے ملنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کرتے تھے، یعنی سب سے آخر میں۔ یعنی اگر اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر شروع ہونے والا ہے تو آخری میں جس سے ملاقات ہوئی تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفری سے واپسی ہوتی تھی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تھی۔ یعنی اگر یوں کہیں کہ سفر کا آغاز فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوتی تھی، اور سفر کا اینڈ جو ہے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حجرے میں ہوتی تھی، حجرے پہ ہوتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ ان کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات موجود تھے کہ جس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے کہ آج آپ کے چہرے پہ خوشی کے جو ہے اثرات نمودار نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ تو کچھ غمگین سے پریشان سے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یوں ہے کہ آج آپ کے بابا
جو ہے خطاب کر رہے تھے انہوں نے تذکرہ چھیڑا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قدر امیر شخص ترین جو ہے امیر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، اور انہوں نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سارے انعامات دیے، جو ان کا داماد ہونے والا تھا اس کو بھی بہت سارے گفٹس دیے۔ تو میں وہی ہم حضور علیہ السلام کی زبانی سن رہے تھے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فاطمہ الزہرا کے دل میں شاید یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو لے کے پریشان ہے کہ یہ سوچ مت رہے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں جو ہے ان کو اتنا انعاموں سے نوازا گیا، ان کی بیٹی کو، ان کے داماد کو، لیکن یہاں تو مجھے بھی کچھ نہ دیا گیا، فاطمہ الزہرا کو بھی بظاہر کچھ نہ دیا گیا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگی، اور پھر یہ بھی دعا کرنے لگی اندر ہی اندر کہ مولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی حیثیت اور ان کی عظمت کیا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عظمت اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ کاش اے پروردگار تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آشکار کرتا تاکہ انہیں پتہ لگتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی حیثیت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، تاکہ ان دونوں میں فرق جو ہے واضح ہو جائے۔ تو اسی درمیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تھوڑے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے، جنت میں گھوم رہے۔ اسی درمیان انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک بلند پائے پہ جو ہے فائز ہے، ایک بلند تخت پر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ان پاؤں میں کوئی جو ہے وہ جوتی لگا رہی ہے، کوئی ان کی خادمہ ہے، کوئی کنیزہ ہے جو ان کی جو ہے ان کو جوتی پہنا رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خواب میں عرض کرنے لگے، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ کو یہ جوتی پہنانے والی ہے یہ کون سی عورت ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی تو نے کل میرے بابا سے یہ نہیں سنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کا نکاح ہوا تو حضرت سلیمان نے ان کو اتنے انعامات دیے، اتنا مال دیا، اتنی دولت دے دی؟ تو یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو آج میرے پاؤں میں جو ہے جوتی پہنا رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ان کا مقام ہے تو بس وہ انہی کا مقام ہے، اس سے بڑھ کر ان سے کوئی نہیں ہے، یعنی جو مقام حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے وہ مقام کسی اور عورت کا نہیں ہے، وہ کسی اور جو ہے کسی اور عورت کا نہیں ہے، وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت کسی اور خاتون کی نہیں ہے۔ جو مرتبہ، جو شان، جو عظمت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اسی درمیان حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، ایک دن کہا، ابا جان میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، اے میری بیٹی، جنت میں سب سے پہلا آپ کا ابا جان، آپ کا بابا جان، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا۔ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، سب سے پہلے تو آپ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میں نے مردوں میں نہیں پوچھا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ خواتین میں سب سے پہلے کون جنت میں جائے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، اگر سننا ہی چاہتی ہو جنت میں جو ہے عورتوں میں سب سے پہلے کون داخل ہوگی تو سنو، جنت میں جو ہے سب سے پہلے عورتوں میں داخل ہونے والی عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ یہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے سنا تو کچھ رنجیدہ حالات ان کے جو ہے چہرے پر نمودار ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا، فاطمہ الزہرا پریشان کیوں ہونے لگی؟
عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب آپ سے پوچھا تھا تو اب میری یہی امید تھی کہ آپ یہی کہیں گے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جنت میں سب سے پہلے قدم رکھے گی، لیکن آپ نے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا نام لیا، ان کا تذکرہ کیا، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا اے میری بیٹی غمگین نہ ہو جا، جو میں نے کہا وہ میں نے بالکل صحیح کہا، لیکن وہ اس صورت میں ہوگا۔ مریم پہلے جنت میں کیوں داخل ہوگی؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں پہلے ہی داخل ہوگی، لیکن وہ اس صورت میں ہوگی کیونکہ جس سواری پر تو ہوگی نا، جس سواری پر تو سوار ہوگی، اب تجھے جنت میں جانا ہوگا، لیکن اس اونٹ، اس سواری، وہ سواری جو بھی ہوگی، اس سواری کی جو وہ ہے لگام ہے، وہ نکیل ہے، وہ نکیل پکڑنے والی ہوگی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ تو کامن سینس ہے، جو نکیل پکڑنے والا ہوتا ہے وہ تو آگے ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کی سواری جو ہوگی، جس پر آپ تشریف فرما ہوگی، جس پر آپ ہوں گی اور آپ کو جنت میں داخل ہونا ہوگا، تو اس سواری کی نکیل پکڑنے والی ہوگی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اس وجہ سے۔ اور پھر آپ جس سواری پر ہوگی اس کے بعد آپ داخل ہو جائیں گے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، وہ خادمہ ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گی، آپ مخدومہ ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ لہٰذا جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر لیا، اس نے در حقیقت اللہ کو راضی کر لیا، اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جس نے اس کو دکھ دیا، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس نے تکلیف مجھے پہنچائی، اس نے تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچائی۔ اسی حوالے سے میں اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک یہودی آیا، ایک کافر آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور ایک آفر دے دیا، کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی سے نکاح کر دو، میری بیٹی سے نکاح کرو آپ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس زمانے میں تو کر سکتے تھے، دو دو تین تین مردوں کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے، لیکن جب یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا تک گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، بلکہ منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک میری بیٹی زندہ ہے تب تک تیرے لیے رشتہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تیرے لیے کوئی اور رشتہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، جائز تو تھا، رشتہ کرنا جائز تو تھا، لیکن حضور نے رشتہ کرنا حرام قرار دے دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا حضرت علی کو کہ دوسرا نکاح نہ کرنا۔ یہ اس بات کی جو ہے عکاسی کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے، یعنی وہ دکھی نہیں ہونا چاہتے ہیں، دکھی نہیں ہونی چاہتی ہے۔ حضور بھی یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ دکھی نہیں ہو جانی چاہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ تو لہٰذا حضرت علی نے اس کے بعد بھی نکاح کیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیے، لیکن ان کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی نکاح نہیں کیا۔ اور جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو الوداع کہہ گئی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ دن میں نہیں اٹھنا چاہیے، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھنا چاہیے، یعنی اگر میرے جسم پہ جو چادر ہوگی، دوپٹہ ہوگا، اس دوپٹے پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، یعنی رات کے اندھیروں میں میرا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ اس قدر جو ہے حیا کی پیکر تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو لہٰذا ہماری مائیں بہنوں، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مرتے یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتے بھی کہتے ہیں کہ میرے جسم کو، میری میت کو کوئی غیر نہیں دیکھنا چاہیے۔
اس قدر جو ہے وہ حیا کی پیکر تھی، شرم کی پیکر تھی، پیکر حیا، پیکر جو ہے شرم و حیا تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری ماں و بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزیں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔